خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ اپنی تفصیل میں آپ لوگ نام ہے جانتے ہیں. میں اب آپ سے جمی مرویات کی اجازت ہے عامہ خاصہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جاؤں تو اس فیس میں آؤں بتا شریعہ کا فیڈ کیا نام ہے؟ میرا نام احمد زرقانی نام ہے. احمد زرقانی. جانتے ہیں یہ باب امام بخاری نے باندھا رب میں باندھا معتزلہ کے. ان کا ماننا یہ تھا کہ جو افعال ہیں اقوال ہیں توڑا نہیں جا سکتا، توڑے نہیں جا سکتا. اعمال ان کا وزن نہیں ہو سکتا، ان کو وزن نہیں کیا جا سکتا. ان کا یہ ماننا تھا. اور پھر انہوں نے اپنی قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کیا. انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ ان کا رد ہو جائے. تو یہ انہوں نے ان کا یہ ماننا تھا، اسی لیے اس سے حق سے الگ ہوئے اور حق کو چھوڑا. اسی طرح سے یہ دیابنا وہابی دیوبندی ان کا یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. کہ وہ جھوٹ اگر نہ بولے تو قدرت سے انسان جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ بہت قبیح ہے، لیکن اگر نہ بولے تو انسان کی قدرت سے ہٹ جائے گا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی دین سے دور ہوئے اور انہوں نے بھی حق کا راستہ چھوڑا. لیکن اس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیل میں ہم کو یہ جو دولت کلموں کی دولت جو ملی ہے، اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دو کلمے جو ہیں یہ بہت عزیز ہیں، بہت زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان پر بہت بوجھل. ایسے بوجھل کہ میزان آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا میزان ہوگا کہ 7 طبق آسمان کے اور زمین ساری سب کچھ اس میں ڈال دیا جائے. بہت بڑے سے میدان میں اگر ایک انگوٹھی اگر ڈال دی جائے اتنا بڑا وہ میزان ہے. لیکن یہ کلمے جو پڑھ لیں تو یہ ایسے برکت والے کلمے ہیں کہ ان میں وہ برکت ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول بارگاہ میں آئے، سرکار کی بارگاہ میں، اور شاکی ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے کہا کہ میں تمہیں وہ کلمے نہ بتاؤں. کلمے تعلیم فرمائے. 1 ہفتے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غنی کر دی، جو کمی تھی دور کر دی. عرض کی کہ دنیا ایسی میرے پاس آ گئی ہے کہ میں ان کو سوچتا ہوں کہ دنیا کو میں کدھر رکھوں، کیا کروں، کدھر سنبھالوں. ملائکہ جب اترتے ہیں، علامہ صاحب سے کئی بار اس کو سنا کہ ملائکہ آتے ہیں زمین پر اور رزق کے لیے آتے ہیں کہ رزق تقسیم کریں مخلوق میں. جب وہ آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو فرمایا ہے کہ اگر صبح میں فجر کی سنتوں سے سنتوں کے درمیان میں اور فرض کے درمیان میں اس کو سنتوں سے پہلے اور سنتوں کے بعد، اب پھر فرض سے پہلے یہ پڑھ لے، اور جس دن رہ جائے تو فرض کے بعد بھی وہ اس کو پڑھ لے
تو اس کی ناداری وہ دور ہو جائے گی، وہ کمی دور ہو جائے گی اس کے اندر. تو سرکار کی بارگاہ میں وہ آئے تو وہ غنی کر دیا. تو ملائکہ جب آتے ہیں تو وہ بھی رزق تقسیم کرتے ہوئے آتے ہیں. تو جب بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہی وہ تسبیح جو وہ پڑھتے ہیں وہ انہی کو وہ پڑھ رہا ہے بندہ، تو اس کو خوب عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی وہی بے عیب ہے، وہ بے عیب ہے، وہ پاک ہے اور عیب سے منزہ ہے. لیکن جو ان کلموں کو پڑھ لیتا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ جو ان کلموں کو پڑھتا ہے تو وہ بھی ایسا بے عیب ہو جاتا ہے کہ اگر فرائض و واجبات کی کو پورا کرتے ہوئے ان کلموں کو کوئی بندہ پڑھے گا تو اگر سمندر کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر ہوں گے، اس سب کو معاف فرما دے، وہ بھی بے عیب ہو جائے گا. لیکن یہ دولت جو ہے یہ اسی کی ہے جو یہ مانتا ہے کہ اس کا خدا جھوٹ نہیں بولتا. سبحان اللہ. یہ دولت جو ہے یہ محمد رسول اللہ کے صدقہ و طفیل ملی ہے، اور جو کچھ ملا ہے وہ سب انہی کے صدقہ و طفیل ملا ہے. جہاں بانی عطا کر دے نبی مختار کوئی ہے جس کو جو جانشین حضور تاج الشریعہ سلطان المسلمین، سلطان المسلمین. سبحان اللہ.